سورہ علم نشرح مکی ہے اور 8 آیت ہے، نزول میں 12 ہے اور ترتیب میں 94۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے کھولا نہیں آپ کے لیے سینہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا تھا بار نبوت سے، ہم نے اس میں گنجائش پیدا کی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، ایک شق کے صدر ہے اور ایک شرح صدر ہے۔ شق کے صدر 2 دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ حلیمہ سعدیہ کے گھر جب آپ بکریاں چراتے تھے ان کے بچوں کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ معراج کی رات۔ نووی شرح صحیح میں اور حافظ شرح بخاری میں کہتے ہیں شق صدرہ لیشرح لہ صدرہ، شق کے صدر لشرح صدر، تو 2 دفعہ شق کے صدر اور 2 دفعہ شرح صدر۔ اور مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ 2 مقامات نرالے ہیں، ایک نبوت کا اور دوسرا مرسلیت کا۔ تو نبوت کے لیے 55 میں اور مرسلیت کے لیے 55 میں، دونوں عمروں کے اندر آپ کو باقاعدہ شق کے صدر اور شرح صدر کیا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اہل دین کے سینے بڑے وسیع ہوتے ہیں، اہل دین کے سینے میں بڑا تحمل ہوتا ہے۔ دین کا کام تب ہوتا ہے کہ پورے جہان کے غم اور فکریں ان پر آتی ہے اور وہ ان کو بڑی جوان مرضی کے ساتھ سہتے ہیں۔ داعی اللہ کو اور دین کے مبلغ کو تسلی ہے کہ سینہ بڑا رکھے، تنگ دل نہ ہو، ولا یکن بہ صدرک ضائقا، وہ پیغمبر آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ تنگ دل ہو گئے ہیں تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ ہم نے تو آپ کے سینے کو بڑا کھول کے رکھا ہے، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے ہٹایا ہے آپ سے بوجھ آپ کا۔ حضرت پر ایک بوجھ تھا، آپ ام المومنین خدیجہ سے فرماتے تھے لقد خشیت علی نفسی، مجھے جان کا خطرہ سا ہونے لگا ہے۔ الذی انقض ظہرک، وہ جس نے توڑ رکھی تھی آپ کی کمر کو، اتنا بڑا بوجھ تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کیا آپ کا ذکر، جہاں خدا کا نام وہاں آپ کا نام۔ اذان میں، کلمے میں، نماز میں، زکوٰۃ میں، عبادت میں، کوئی عبادت بغیر طریق محمد کے معتبر ہی نہیں ہے۔ بمصطفیٰ برسا پیشرا کی دین ماؤس، اگر باؤن رسیدی تمام و دولہ حبیث۔ اس میں 3 مقامات بیان ہوئے ہیں، شرح الصدر، وضع الوزر اور رفع الذکر۔ 3 مقامات، شرح الصدر سینہ کھول دیا گیا، وضع الوزر بوجھ ہٹا دیا گیا، رفع الذکر آپ کا ذکر بلند کیا گیا۔ روک دیتے ہیں شریعت کے تقاضے ورنہ میرے تیرے ذکر کو ہر ذکر سے بالا کر۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں آپ کا ذکر بلند کروں گا، تو مؤذن کانوں میں انگلیاں دے کر جہاں کہتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں کہنا پڑتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور رفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، وہ بے شک تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ ہم نے آپ کا سینہ کھولا، بوجھ اتارا۔ فإن مع العسر یسرا، وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ ہم نے آپ کا ذکر ہر جگہ پہنچانا ہے۔ یہ پریشانی جو آج مکے میں ہے اور مدینے میں ہے یہ نہیں رہے گی۔ ان مع العسر یسرا، پریشانیاں 2 رہی ہے، ابتدا میں بار نبوت کی اور بعد میں ابلاغ نبوت کی۔ بار نبوت اور ابلاغ نبوت، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک میں بار نبوت کی تسلی ہے، تو جواب میں کہا فإن مع العسر یسرا۔ اور پھر ابلاغ نبوت کی بڑی پریشانی تھی کہ یہ پیغام کل کائنات کے لیے پہنچے گا کیسے؟ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ ہمارے ذمہ ہے اس کو مشرق و مغرب تک پہنچانا۔ آپ کے ذمہ 2 کام ہے، فإذا فرغت فانصب، جب ان تمام کاموں سے فارغ ہو جائے تو کمر بستہ ہو جائے گی۔ فانصب معنی فقم، وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف مائل ہو جائیے۔ علماء لکھتے ہیں اختتام میں آپ تسلی کی نماز پڑھیں اور دعا مانگ لیں۔ غالیۃ المواعظ میں ہے ہر خیر کے کام کے اختتام پر دعا مانگنا مستحب ہے۔ بعد کل ختمت خیر و سعادہ یستجاب الدعاء، اجتماعی دعا مقتضائے دین نہیں ہے، ضرورت العباد ہے۔ دین نہیں کہتا کہ تم مل کے دعائیں مانگو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خیر اکٹھے ختم ہو جائے اس کے اختتام پر اکٹھی دعا مناسب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعبیر مکمل کی اور دعا مانگ رہے تھے تو حضرت اسماعیل آمین کہتے رہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے خلاف دعائیں مانگ رہے تھے تو حضرت ہارون بڑے بھائی آمین آمین کہتے رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے گھر گئے اور انہوں نے آپ کو بلا لیا تھا کہ آئے آپ میرے گھر میں نماز پڑھے، اور اتخذہ مصلی، بعد میں میں وہی نمازیں پڑھوں گا، اور آپ نے ان کے لیے 2 رکعت پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگی اور دنیا و آخرت کی تمام حسنات ان کے لیے طلب کی، اور تمام آفات و بلیات سے ان کے لیے پناہ مانگی۔ اس سے پتہ چلا کہ نوافل و سنن کے بعد بھی احیاناً دعا ہو سکتی ہے۔ فرائض کے بعد قولی دعا تو موجود نہیں ہے، فعلی دعا تو موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا ہے ترمذی میں ثم اقنے وقل اللہم اللہم، اس کے بعد آپ دعا مانگے ہاتھ اٹھا کر۔ اس سے محدثین کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد دعا ہے، اور جب اجتماعی نماز ختم ہو جائے فرض تو اتفاقی اجتماعی دعا ہے، اتفاقاً لوگ جمع ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعض بزرگوں کو فرضوں کے بعد دعا کے خلاف کیوں خیال پیدا ہو گیا ہے، جبکہ ہمارے اکابر و اسلاف کے ہاں ہمیشہ فرائض کے بعد نماز کے بعد مصلی پر دعا کا رواج رہا ہے، تو اس کو برا کہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے اور مفاسد پیدا ہو۔